جو ٹرو ورتھ والی چیزیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے یو آر سو اسٹوپڈ، تم بہت بیوقوف ہو اس لیے کہ تم ہر وقت سچ بولو، اس لیے تمہاری لائف میں چیلنجز ہیں. سو دس از اے دعا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ہمیں مانگنی چاہیے. اور ہم یہ نماز کے اینڈ میں جب اپنی دعائیں ختم کرتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے وی کین میک دس دعا: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، جس میں ہم جہنم، قبر اور زندگی موت کے فتنے اور یہ جو خاص طور پہ دجال کے فتنے سے اس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اور سورہ الکہف از اباؤٹ دیٹ. اب سورہ الکہف میں ہے کیا؟ سورہ الکہف میں بیسیکلی وی ول فائنڈ سولوشنز ٹو دیز مین پرابلمس. کیا کہ دین کا فتنہ جو ہے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول اسٹارٹ ود دس اسٹوری. When you are young, you have your aspirations, you want to progress in life, you want to enjoy as well. There is a lot of peer pressure, and at the same time you also want to practice deen. وہ آپ کیسے کریں گے؟ کس طرح سے آپ دین کو لے کے چلیں گے؟ دوسرا مال کا فتنہ، پھر علم کا فتنہ، اور پھر آپ کی پاور یا اقتدار کا فتنہ. So we will find different stories, اور اس میں سے جو لرننگ آؤٹ کم ہے وہ ہمیں ملیں گے. ایک چیز آپ سمجھیں، اسلام میں اگر ایک سورت یا ایک اسپیسیفک دعا یا کچھ آیتیں ہمیں ریپیٹڈلی پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہیں، دیٹ مینس دیر از اے میسج ان دیم وچ از ویری امپورٹنٹ فار اس. اور اس میسج سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. فار ایگزامپل دیں گے کون سی صورتیں آیتیں ہیں جو ہمیں کسی اسپیسیفک ٹائم پہ بتایا گیا کہ اب آپ نے پڑھنی ہے. گڈ. رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک پڑھنی ہے. دیٹ مینس جب ہم رات کو سونے لگے ہیں سورہ الملک میں اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے there are certain messages in that which are very important for us. اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا what should be my plan for the next day. اور بتائیے کوئی. گڈ. نماز کے بعد آیت الکرسی. جب آیت الکرسی اگر ہم نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، ایک تو ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اٹ پرووائڈز اس پروٹیکشن، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے اس میں میسیجز دیکھنے ہیں. کیا ہیں اس میں؟ جو میسج ہے اللہ کی بڑائی ہے. دیٹ مین آفٹر ایوری نماز when we are done, so we must be able to maintain that feeling. ہم کچھ بھی کر رہے ہو ہمیں یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کتنی ہے. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ. اچھا، اسی طرح جب ہم ہر فرائیڈے کو سورہ کہف پڑھ رہے ہیں تو جسٹ دا ریسیٹیشن آف اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو انلیس یو آلسو انڈرسٹینڈ وٹ از اٹ بینگ سیڈ ان سورہ الکہف. اسی سے تو آپ کو سولوشن ملیں گے فار دین، سولوشن ملے گا فار یور ویلتھ، سولوشن ملے گا فار دا نالج، سولوشن ملے گا فار دا پاور. یعنی آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ کو ہر فرائیڈے کو ایک ڈوز مل رہی ہے، ایک شارٹ کورس آپ کے پاس آ رہا ہے. ڈو ناٹ مس یوز یور ریسورسز. اور آپ اپنے آپ کو ریفریش کر رہے ہیں اور آپ اپنے سسٹم میں وہ باتیں لے کر جا رہے ہیں. سو میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گی کہ جیسے ہی آپ نے فرائیڈے کو سورہ الکہف پڑھنی ہے تو یو کین لسن ٹو اینی اسپیکر، اینی اسکالر، اسپیشلی اسکالرز. آپ کوئی تفسیر کھول لیں فرائیڈے کو اور آپ وہاں سے کچھ آیات کا بے شک ٹرانسلیشن پڑھ لیں. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں کہ کسی اور چینل پہ چلے جائیں اور جو بھی اوتھینٹک اسکالرز ہیں آپ ان کی سن لیں کہ وہ what do they say about سورہ الکہف. فتنس ہمارے لیے کیوں بڑے چیلنج ہیں؟ بیکاز دے ڈسٹروائے us like this. جب ہم فتنے میں ہوتے ہیں ہم ان ٹیسٹ کو صحیح طرح سے نہیں اپنی لائف میں مینج کر پاتے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ایروگینس. ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اسلامک نالج از بلو اس. اور اسی لیے آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے اسکالرس کو لوگ کیسے کہہ کے بلاتے ہیں؟ مولوی. آپ کی کلاس میں اگر کوئی لڑکا پریکٹسنگ ہو
داڑھی رکھی ہوئی ہو, 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہو, ہم اس کا نام بھول جاتے ہیں, ہم اس کو مولوی کہتے ہیں. آپ کو کوئی کہے شرابی, بدماش, جھوٹ بولنے والا, بلی, how would you feel? You'll say کہ how dare you call me like that. ہم نہیں پسند کریں گے نا. لیکن آپ سوچیں جو دین پہ عمل کرنے والا ہے, ہم اس کو جو مرضی نام دے دیتے ہیں. اسی طرح ایک لڑکی اگر کور کر رہی ہے, اس کو فوراً ہم ننجا بنا دیں گے, باسی بنا دیں گے. ایک لڑکی اگر ایفرٹ کرتی ہے کہ میں سر پہ دوپٹہ رکھوں, ہم یا تو اس سے پوچھیں گے عمرہ کی ہے, حج کی ہے, یا اسے پوچھیں گے تیل لگایا ہے, طبیعت نہیں ٹھیک. سو ہماری یہ ایروگینس ہے. دس ایروگینس مووز us in which we stop showing respect to people who are equally intelligent. They have the same kind of desires, but they are trying to control themselves for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. دوسرا کیا ہے, they have messed up priorities. ان کو گیمنگ کا ٹائم مل جائے گا, ان کو انجوائمنٹ کا ٹائم مل جائے گا, ان کو نہیں ٹائم ملے گا تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا, ان کو دعائیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا. وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے, وہ یوگا کر سکتے ہیں, وہ پلاٹیز کر سکتے ہیں, وہ جم جا سکتے ہیں, وہ کارڈیو کر سکتے ہیں, اللہ کے آگے نہیں جھک سکتے. ان کی پرائرٹیز بہت میسڈ اپ ہوتی ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں دراصل ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہمیں سمجھ نہیں آتا. اسی طرح آپ دیکھیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دے کراس لمٹس. پیرنٹس سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو اسٹاپ می, آئی ایم گرون اپ ناؤ, یو کین ناٹ سے اینی تھنگ ٹو می. جبکہ کپڑے بھی اماں ابا لے کے دے رہے ہیں, گاڑی بھی اماں ابا کی یوز کر رہے ہیں, گھر بھی ان کا ہے. ہمارے پاس آنا ٹکا نہیں ہوتا, لیکن ہم ان کو ساری باتیں سناتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ. ادروائز بھی اسکرین آپ کے پاس ہے, یو کین ڈو سم ہیلدی ایکٹیویٹی آن اٹ, لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس پہ کوئی بیکار چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم غصے میں لمٹس کراس کرتے ہیں. ایک شخص ہمیں گالی دیتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس سے بڑی گالی سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں ویئر از مائی ڈکشنری آف ووکیبلری آف گالیاں, کہ تم نے یہ بولا تو اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں. تو ہم بہت طرح سے لمٹس کو کراس کرتے ہیں. اوکے, وی بیکم ویری اسٹنجی. ہم کہتے ہیں جو خیر مجھے ملی ہے وہ کسی کو نہ پتا چلے, مجھے کوئی نوٹس مل گئے کسی کو نہ پتا چلے. معصوم بن کے بیٹھے رہتے ہیں. سارے لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں اور ہم معصوم بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی گروپ پروجیکٹ مل جاتا ہے, ہم اپنا فون بند کر لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے وہ ایک ہے نا تھیٹا, اس نے سارے کام کر لینے, اس کو کرنے دو. اینڈ میں جا کر اسے معصوم بن کے لے دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا پتہ ہے میرا فون نہیں کام کر رہا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, پلیز 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 نوٹس دے دو بہن, دیکھو پلیز. گلٹ دے دے کے ہم اسے سارے نوٹس لے لیتے ہیں. سو اپنی دفعہ ہم جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے, اور ہم بہت سیلف سینٹرڈ ہیں, ایکسٹریملی سیلف سینٹرڈ, سیلفش. میرا یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے. گروسری کے لیے میں کھڑی ہوئی ہوں, ابھی وہ 2 دن پہلے بھی. اب میں کارٹ لے کر لائن میں کھڑی ہوئی ہوں, اپنی باری کا ویٹ کر رہی ہوں, اور ایک کوئی ینگ سا لڑکا آیا, بڑے آرام سے اس نے آگے گیا, اٹھا اپنی چیزیں 2 آگے رکھی. اب وہ کاؤنٹر والا بھی مجھے دیکھ رہا ہے, بیکاز دے نو می کہ میں بہت ریگولرلی وہاں آتی ہوں, اینڈ آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا. اور مجھے ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا ایکسکیوز می, آپ کو لائن کا کانسیپٹ ہے؟ تو مجھے بڑے آرام سے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اٹھا لیتا ہوں, آپ لے لیں, جیسے وہ میرے پہ احسان کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں میں آپ لے لیں, اب آپ نے رکھ دی ہے, اٹس اوکے, اٹ ول اونلی ٹیک اوے 5 minutes فرام مائی ٹائم, دیٹس اوکے. بٹ میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی تھی, آپ کو لائن کا اور ٹرن کا اور ایک ڈسپلن میں کام کرنے کا کانسیپٹ ہے؟ نہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. Can you imagine the kind of pathetic responses you get from people? Why? Because we are self-centered. ہم پاکستان کو برا بھی کہتے ہیں, ہم پاکستان میں ہر طرح کا غلط کام بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم یہاں سے نکلنے کے خواب بھی ہر دن دیکھتے ہیں. ہم گھروں میں سیلف سینٹرڈ ہیں. ہم گھر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ موم پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب می, سارا دن میں کھپ کے آیا ہوں. کس میں؟ اے سی والے کمرے میں. تھوڑی بہت پڑھائی کی, باقی شغل میلہ کیا, اور وی نیور بادر کہ ہمارے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, کتنا وہ کام کر رہے ہیں, کتنی ان کے اوپر چیلنجز ہیں.
تو آپ دیکھیں یہ سارا چیلنج آتا ہے جب آپ فتنوں کے ساتھ فتنوں کے ٹائم میں رہتے ہیں. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. وین یو میس اپ ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس یو میس اپ ان لائف. یہ یاد رکھیے گا. آپ کو جتنا ٹرائلز کو صحیح ڈیل کرنا آئے گا آپ کے مسئلے آسان ہو جائیں گے. تھوڑی سی ہم بات کریں گے دجال پہ, کیونکہ ہم نے یہ سورت پڑھنی ہے فرام پروٹیکشن اگینسٹ دجال. تو ہمیں دجال کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کافی حد تک ہمیں پتہ ہوتا ہے. جسٹ اے شارٹ کوئک ریویژن کہ دجال کون ہے. آپ دیکھیں جب ہم مسیحا کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو دیر از اے ٹرو مسیحا ہو از عیسیٰ علیہ السلام, who is truthful and he is the one who is going to revive Islam. اور دوسرا فالس مسیحا ہے جس کو اینٹی کرائسٹ بھی کہتے ہیں, who is misleading, who is a liar. اور یہ کون ہے؟ یہ دجال ہے. دجال کی تھوڑی سی ڈسکرپشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. دجال will be a man from among the sons of Adam. یعنی یہ ایک انسان ہوگا جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. He will have many attributes which were described in the narrations to bring awareness to people about him and warn against his evil. اگر آپ احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت کلیئرٹی سے اس میں بتایا جاتا ہے who this دجال is, اور آپ کو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. It's not a joke. It's not a high adrenaline rushed آن لائن گیم کہ جس کو ہم مینوور کر کے کسی بھی ڈائریکشن میں لے کر جا سکیں گے. So when he comes, the believers will know him and will not be misled by him. یعنی جب وہ آئے گا تو جو ایمان والے لوگ ہیں, وہ والے لوگ نہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. بلیور کون ہوتا ہے؟ بلیور کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے. مجھے یہ یاد ہے when I was very young and my grandmother used to tell me about Dajjal. اور وہ یہی بات کیا کرتی تھیں کہ پتہ ہے جو مسلمان ہوں گے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے. تو میں بھی سوچا کرتی تھی ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو بچا لوں گی. یہ تو جب میں نے قرآن پڑھا تو آئی ریئلائز کہ نو, جسٹ ود اے لپ سروس وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سیو آور سیلف فرام ہم. اس لیے کہ آپ ابھی بھی دیکھ لیں مسلمان ہی ہیں جو کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, ہم کسی دین والے شخص کو رسپیکٹ نہیں دیتے, ہم دین کو رسپیکٹ نہیں دیتے, ہم دین کے جوکس بلکہ آگے پاس آن کرتے ہیں. حوروں کے لطیفے, جنت کے, جہنم کے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ, فرشتوں کے بارے میں, پروفٹس کے بارے میں. تو ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اٹس اے ٹائم آف وری, بگ وری. ہم کیسے اپنے آپ کو دجال سے بچائیں گے؟ So these features will distinguish him from other people so that no one will be deceived by him except those who are ignorant and whose doom have already been decreed. یعنی احادیث میں بہت کلیئرٹی سے ہمیں دجال کی ڈسکرپشن دی گئی ہے, لیکن ہر شخص صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے اس سے بچا نہیں سکے گا. Only those people will be able to safeguard themselves جو واقعی پریکٹسنگ ہوں گے. What we need is to ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us safe and sound. ہمیں ڈیلی یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دجال کے فتنے سے بچائیں. Save me from the fitna of Dajjal, جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. Let's look at the attributes of Dajjal. He will be a young man with a ruddy complexion, short, with thick curly hair, a wide forehead and a broad upper chest, blind or defective in the right eye. پوری ڈسکرپشن ہے اس کی جو ہمیں پتہ چلتی ہے. This eye will be neither prominent nor sunken and will look like a floating grape. His left eye will be covered with a thick piece of flesh growing at the edge of his eye. اسی وجہ سے لوگوں نے یہ ڈسکرپشن جو احادیث میں آتی ہے اس کو پڑھ کے اسکیچ بھی کیا ہے, بٹ ہم اس اسکیچ پہ نہیں جائیں گے, ہم اس ٹریٹ کو دیکھیں گے جو احادیث میں اتنی ڈسکرپشن دی گئی ہے جسٹ ٹو برنگ دس ریالٹی کلوزر ٹو اس کہ لک, اس کو سیریسلی لو, یہ مذاق نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کسی کے بارے میں سو اینڈ سو, آئی تھنک سو, اور ایک آپ فیکچوئل بات کرتے ہیں.
اتنے ڈسٹینس پہ، اتنے ٹائم میں، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ چیز ایسے ہے. تو ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ پورا بتایا گیا. اینڈ ریٹن بٹوین ہز آئیز ول بی کافرا which means kafir. And this will be read by every Muslim, literate or illiterate. Another of his characteristics will be that he will be sterile with no children born to him. اس کے بچے نہیں ہوں گے. اس کی ایک فزیکل لک بھی ہوگی. یہ نہیں ہے صرف کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیٹ کو دیکھ کر ہم کہیں دس از دجال، یا روبوٹس کو دیکھ کر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ دجال ہوگا. نہیں، ایک ایکچولی فزیکلی ایک شخص آئے گا. اور ساتھ ساتھ اب اس کی ڈیٹیلز بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ کہاں کہاں جائے گا اور آئے گا. جیسے دجال ول ایمرج فرام دا ڈائریکشن آف دا ایسٹ، فرام خوراسان، فرام امنگ دا جیوز آف اصفہان. Then he will travel throughout the earth and will leave no city without entering it, apart from Makkah and Medina, which he will not be able to enter because the angels are guarding them. صرف مکہ اور مدینہ میں وہاں نہیں جا سکے گا. اور آپ کو پتہ ہے اسکالرز ہر دور میں یہ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ہم صرف مکہ اور مدینہ میں رہیں، کیونکہ وہاں پر دجال نہیں جا سکے گا. It is forbidden for Dajjal to enter Makkah or Medina when he emerges at the end of the time because of Sahih ahadith narrated to that effect. As far as other places are concerned, he will enter them one after another. ہر جگہ جائے گا سوائے وہاں کے. Most of the followers of Dajjal will be from among Jews, Persians and Turks and a mixture of other people, mostly Bedouins and women. خواتین کیوں ہوں گی زیادہ؟ بیکاز خواتین ایموشنل بہت ہوتی ہیں. تو اپنی ایموشنالٹی کی وجہ سے جب وہ ان کو گلیمر دکھائے گا، پیسہ دکھائے گا، پاور دکھائے گا اور ایسی باتیں دکھائے گا جس سے وہ کہے گا لک آئی ایم گوئنگ ٹو میک یور لائف ایزی، تو وہ اس کی باتیں زیادہ سنیں گی. It was reported that he will have paradise and hell with him, but his paradise will be his hell and his hell will be his paradise. He will have rivers of water and mountains of bread. He will command the sky to send down rain and it will rain, and he will command the earth to bring forth vegetation and it will do so. The treasures of the earth will follow him, and he will travel rapidly like clouds driven by the wind, and he will do other extraordinary feats. یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوں گے. اب آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب کسی کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بات سنتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ٹرین یور سیلف ٹو سیف گارڈ یور سیلف فرام دجال، تو ہمیں اپنے امپریشنس کو بھی ٹھیک کرنا ہے نا. اگر ہم غلط لوگوں سے امپریس ویسے ہو جاتے ہیں تو سوچے دجال آ کے جب کہتا ہے میرے پاس ساری پاور ہے تو ہم اسے کتنے امپریس ہوں گے. There is a narration by Abu Sa'id رضی اللہ عنہ that this man whom the Dajjal will kill will be one of the best men who will get out to Dajjal from the city of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and will say to Dajjal, I bear witness that you are Dajjal of whom the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam told us. The Dajjal will say to the people, what do you think? If I kill this man, then bring him back to life. Will you have any doubts? They will say no. So he will kill him, then bring him back to life. And then he, the believing man, will say, by Allah, I have never been more sure about you than I am today. And Dajjal will want to kill him, but will not be permitted to do so. تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ دجال کیا کرے گا؟ دجال لوگوں کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور پھر وہ کہے گا سی یہ کوالٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ٹریٹ، یہ ایٹریبیوٹ صرف اللہ کا ہے، دیکھو میں کر رہا ہوں. اور لوگ اس کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جائیں گے. جیسے اب آپ دیکھیں آج کل لوگ سائنسز سے بہت زیادہ امپریسڈ ہیں. آئی ہیو ایکچولی بین ٹاکنگ ٹو پیپل ہو آر HODs ان لیڈنگ یونیورسٹیز، اور وہ ہر بات پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو AI نے ہیومن مائنڈ کو، انسان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ریلیجن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ دیٹس ناٹ دی ریئلٹی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جو اصل ہمیں بات اینڈ کرنی ہے جس پہ، دیٹ از اس سے پروٹیکشن ہم کیسے لیں گے. سو اس سے پروٹیکشن کے لیے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، وی ہیو ٹو ایڈہر ٹو آور دین. جتنا زیادہ آپ قرآن اور سنت کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اللہ کے ناموں کو پڑھیں گے، بیکاز جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن نہیں ہے، یو ہیو اے ڈسٹنٹ ریلیشن شپ ود ہیم، آپ کو پرابلمس رہیں گی. نمبر 2 جو ضروری کام ہے وہ کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، سیک ریفیوج
فرام دا فتنہ آف دجال، اسپیشلی نماز میں اس دعا کو پکا پکڑ لیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ 5 دفعہ نماز بھی پڑھیں، سورہ الکہف کی آیات کو یاد کر لیں اور سورہ الکہف پڑھیں۔ جہاں پر بھی آپ کو دجالی سسٹم نظر آئے یا دجال کی کوئی فیلنگ آئے، اس سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، بیکاز وہ ایسا ایک فتنہ ہے جو آپ کو سک ان کر لے گا۔ So, who is going to kill Dajjal? Quickly یہ دیکھ لیجئے. He will be killed by the true Messiah. Who is that? عیسیٰ علیہ السلام. اور Dajjal will appear with lot of his followers. اور کوئی بھی اسکیپ نہیں کرے گا سوائے چند بلیورز کے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ڈمیسکس میں وہاں پر جب آئیں گے، ڈسینڈ کریں گے، and the believing slaves of Allah will gather around him. He will lead them toward Dajjal, who at the time of the descent of Isa alayhi salam will be in Jerusalem. بیت المقدس میں ہوگا. So Isa alayhi salam will catch him at a certain gate, بیت المقدس کے پاس. When the Dajjal sees him, he will start to melt like salt melting in water. But Isa alayhi salam will say to him, I have some business with you and you will not get away from me. Then he will catch up with him and will kill him with his spear. His followers will flee, بھاگ جائیں گے, pursued by Muslims who will kill them, and trees and rocks will say, O Muslim, O slave of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him. تو یہ جو سٹوریز ہیں سورہ الکہف کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ہمیں بتائیں گی کہ ہم نے یہ جو ٹرائلز ہیں ساری چیزوں کے، فیتھ، ویلتھ، نالج، پاور، اس میں ہماری کلیئرٹی کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو دجال سے بچا سکیں، ہم اپنی صحیح پریکٹسز پہ جا سکیں. سو ابھی کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ لیو یو ود دس تھاٹ کہ آپ لوگ سورہ کہف پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ول اسٹارٹ ود دا اسٹوریز. آئی ووڈ وانٹ یو ٹو سارٹ آف میک نوٹس فار یور سیلف، کیونکہ دس از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف آور لائف کہ ہم وی آر لیونگ ان دا ٹائمز آف فتناز. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ دجال کا پورا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے، وی جسٹ ویٹنگ فار ہم ٹو شو اپ. سو لیٹس بی پریپیئرڈ فار دیٹ کہ ہم اس کو ریکگنائز کر کے اپنے ایمان کو بچا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.